السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم قبر میں ہزاروں سال تک کیا کرو گے؟ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بہت کارآمد ثابت ہوا اور جس سے میں اپنے اللہ سے تعلق پر زیادہ توجہ مذکور کرنے لگا ہوں۔ اور قبر خوفناک ہے، اور ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے علاوہ میں نے اس کے بارے میں سوچا، اور اب میری عمر 30 سال ہے اور میں دنیا سے اس کی چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اور اچھا، تو جب میں قبر میں جا کر اکیلا رہوں گا اور سینکڑوں ہزاروں سال تک، تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں نے کبھی اس کا تصور کیا کہ اس لیے میں نے اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا؟ دیکھو کہ میں مر جاؤں گا اور میرے پاس ایک خالی بالکل تاریخی قبر ہوگی۔ اس قبر کو سامان کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں ہر استغفار کو تصور کرنے لگا ہوں جیسے کہ میں اس اپنی قبر کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ وہاں میرا انتظار کریں اور میری تنہائی کا ساتھی بنے۔ اللہ کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کر دینا شروع کر دیا اور اس کو سنوارنا کا عمل شروع کر دیا۔ قبر کی ایک کونے کو میں ہزاروں تسبیحات سے بھر رہا ہوں، یہاں تک کہ میرے سر کے قریب کم سے کم 300 ختم قرآن پاک ہو گئے ہیں جو میرے لیے آرام دہ بستر کا سبب بنیں گے۔ اور ہر رکوع کو میں یہ تصور کر کے ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی قبر میں اپنا ذخیرہ بنا رہا ہوں، اور کوئی مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلا جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ شاید ہزاروں سال تک میرے بچے یا میرے گھر والے مجھے بھول چکے ہوں گے، لہٰذا مجھے قبر میں ساتھیوں اور روشنیوں اور جنت جیسے مناظر کی ضرورت ہوگی۔ میں تسبیحات، ذکر، قرآن، نماز اور صدقہ سب کو اپنے ساتھ تصور کرتا ہوں، اور وہ میرے دوست ہوں گے، میرے ساتھ وہاں ہنس رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا میں نے اپنے معاملات کا ایک اہم عمل بنا لیا ہے۔ یہ وہاں ہماری محفلوں میں بھی شامل ہوگا اور ٹھنڈے پانی کی طرح، خوبصورت لباس کی طرح۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت زندگی ہو، انشاءاللہ العزیز۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں وہاں جا کر غیبت، چغلی، حسد اور دیگر دنیاوی گناہوں کے نتیجے میں بدبودار کپڑے اور دیمک لگے فرنیچر اور سخت پتھریلے بستر کی بجائے اپنی قبر کو بہترین چیزوں سے آراستہ کروں؟ اور میں نے دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی جان توڑ کر محنت کی، لیکن یہ گھر تو میرے وارثاں کا ہو جائے گا۔ اصل میں میں تو میری ساری محنت اپنے لیے ہی نہیں، سارے فائدے تو لوگ اٹھائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے اپنا گھر بنانا ہے جہاں صرف میں ہی ہوں گا اور یہ طویل عرصہ گزارنا ہے۔ اگر میرے تمام اعمال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے تو اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر میری قبر والے گھر کے لیے سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے اور سخت عذاب کے کچھ ہی نہ ہوگا، اور میرے ایسے گھر میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ میری آپ کو بھی نصیحت یہ ہے کہ آج سے اپنی قبر کو بینک اکاؤنٹ بناؤ اور اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کرو اور لانگ ٹرم والی پالیسی لو۔ اپنی عبادت کا خوب خیال رکھو۔ اللہ کی قسم، جب تم قبر میں ہوں گے تو تم مجھے وہاں سے بھی شکریہ ادا کرو گے۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے ایک گھر سے زیادہ خیال رکھو۔ ابھی تم نے اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، پہن رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو،
اور تمہیں تمہاری تمام ضروریات میسر ہیں، پھر بھی تم نے اپنے حالات سے نااہل رہتے ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت کرتے رہتے ہو۔ تو سوچو، جب تم زمین کے نیچے ہوگے اور سینکڑوں ہزاروں سال کے لیے ہوں گے تو وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ اور تمہاری پسند کے سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر، یہ تو تمہیں یہاں بھی نہیں جانتے، اور وہاں انہیں تمہاری اتنی فکر ہے کہ تم بھی ان سب کے پیچھے بیوقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تمہارے وہ گھر والے، وہ رشتہ دار جو لاکھوں روپے فضولی ان کے اوپر خرچ کرتے ہو، اور یقین کرو کہ یہ خرچ تمہارے لیے وبال بن چکا ہوگا، اور بچے مر جائیں گے تو ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے خود ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی۔ لہٰذا اپنا خیال خود رکھو، ہر تسبیح اور ہر عمل کا خیال رکھو، اور اس سے کہو کہ وہ مجھ سے پہلے قبر میں جا کر میرا انتظار کریں، میری قبر کو خوشبوؤں سے مکائیں، شاندار باغیچہ بنائیں، اور ہوادار کمرے ہوں، اور مہنگا ترین فرنیچر ہو، اور یہ میرے ہمدرد دوست ہوں۔ ہم وہاں ملیں گے، اور میرا وہ گھر، میرا وہ بہترین ساتھی، اور میرے اور بہترین رہنے کی جگہ ہوگی۔ اے اللہ ہمیں حسن پہ خاتمہ عطا فرما، اے اللہ ہماری آخرت کو بہترین بنا دے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما، تاکہ وہ ہم پر اپنی رضا اور جنت الفردوس میں نعمتیں نازل کر، اور جہاں ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے تو اس پہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اچھا سا کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔